अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िलासफ़ी का सीएसएस का पेपर 2022 को डिस्कस करेंगे एंड विल सी कि इस पेपर में क्या चीज़ें डिफरेंट थी जो कि नॉर्मल एक ट्रेंड चल रहा होता है, और अब आगे से हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इस पेपर में हमें क्या हमारे लूप होल्स थे, क्या शॉर्ट कमिंग्स थी जो हम आगे आने वाले पेपर्स में या अपकमिंग एग्जाम्स में ना करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था pragmatism के रिगार्डिंग which was regarding के pragmatism argue that philosophy has become irrelevant. तो अब इस वाले क्वेश्चन में हमें ये सॉल्व कैसे करना चाहिए था। हम पहले तो बताएंगे कि pragmatic अप्रोच क्या है। ठीक है, pragmatism एक्चुअली में है क्या? इट्स अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट जो कि प्रैक्टिकल है। इट्स नॉट समथिंग कि वो आइडियलिस्ट अप्रोच को लेके चले, ठीक है, वो रीजनिंग पे चले। इट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच। हम आपने ये प्रैग्मेटिज्म वर्ड से ही इट्स वेरी क्लियर। ठीक, सो इसमें हम थोड़ा सा बताएंगे कि प्रैग्मेटिस्ट जितने थे वो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारे पास तीन प्रैग्मेटिस्ट आते हैं। वन इज पियर्स, द सेकंड वन इज जेम्स एंड डेवे। ठीक है, नॉर्मली मेजर जो रिफ्यूटेशन या कह लें जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो पियर्स और जेम्स के आते हैं। पेयर्स का जो कॉन्सेप्ट आता है वो एट द एंड ऑफ इंक्वायरी है। ठीक है, ट्रू बिलीव्स, हाउ डू वी गेट ट्रू बिलीव्स, तो ट्रू बिलीव्स विल बी एक्सेप्टेड एट द एंड ऑफ इंक्वायरी। और जो जेम्स कहते हैं वो कहते हैं कि दैट ट्रूथ कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, सो दीज टू पॉइंट्स कुड बी केप्ट इन माइंड जब हम इस प्रैग्मेटिज्म को कर रहे होंगे। इसमें हमारे पास एक्चुअली में ये थेरीज हैं क्या? दीज थेरीज आर required to gain the truth, and what is the truth and कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं? It actually affect the shifting attention away from, अब देखिए pragmatists क्या कर रहे हैं ना, they have the effect of shifting attention away from what makes a statement true and towards what people mean or do. ठीक है, एक स्टेटमेंट ट्रू क्या होती है उससे उसका शिफ्ट कर रहे हैं फोकस, एंड दे ब्रिंग देयर फोकस टुवर्ड्स व्हाट पीपल मीन और डू इन डिस्क्राइबिंग अ स्टेटमेंट इज ट्रू, कि लोगों के हवाले से वो ट्रू स्टेटमेंट किस तरह होगी। प्रैग्मेटिक अप्रोच या प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी तो हम बहुत अगर हम एरिस्टोटल को या प्लेटो या सोक्रेटिस को देखते हैं तो उनकी फिलॉसफी इज अ बिट डिफरेंट। वो बहुत ज़्यादा हमें वो इम्प्रैक्टिकल अप्रोचेस पे लेकर आती है। ठीक है, एरिस्टोटल या सोक्रेटिस की जो फिलोसफीज हैं दे आर नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन जब हम प्रैग्मेटिक की बात करते हैं, प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जी यूनिवर्स एक डायनामिक और इवॉल्विंग है। आज आप कोई चीज़ कर रहे हैं वो कल बदल जाएगी, लोगों के बिहेवियर बदल जाएंगे, टाइम चेंज हो रहा है, यूनिवर्स चेंज हो रही है, आपके एक्शंस बदलेंगे। एक्सक्यूज मी। तो जो ट्रूथ है वो हम ये नहीं कह सकते कि जो 100 साल पहले ट्रूथ था और जो उस ट्रूथ को गेन करने के जो मेथड्स थे वो हम आज भी 21st सेंचुरी या 22nd सेंचुरी में भी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बदल रही हैं, ट्रूथ गेन करने के तरीके बदल रहे हैं। ठीक है, तो लोग, और वो कैसे है कि वो लोगों के वक्त और हालात की वजह से वो सब चीजें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, इंसान इवॉल्व हो रहा है, यूनिवर्स इवॉल्व हो रही है, तो ये सब चीजें डायनामिक हैं। फिलोसफी जो है वो एक स्टैटिक अप्रोच देती है, लेकिन प्रैग्मेटिक अप्रोच इज मोर डायनामिक। ठीक है, अब हम किस तरह हम शिफ्ट करते हैं अपने व्यूज को? हम पहले आइडियलिज्म से आते हैं रियलिज्म की तरफ और फिर फाइनली में प्रैग्मेटिज्म अप्रोच की तरफ जाते हैं। वो कैसे? आइडियलिज्म रिगार्डिंग माइंड एंड देन बॉडी एंड देन यूनिवर्स, कि कैसे आपकी माइंड और बॉडी यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज कैसे अकर हो रहा है। सो इस क्वेश्चन में आपने एक्चुअली में ये बताना था कि प्रैग्मेटिक अप्रोच है वो प्रैग्मेटिज्म कैसे कह रहे हैं कि फिलोसफी जो है वो इरेलीवेंट हो रही है, बिकॉज प्रैग्मेटिक अप्रोच ये है कि वो इवॉल्विंग है, वो डायनामिक है, वेयर जो फिलोसफी है इट्स मोर लाइक अ स्टैटिक अप्रोच, उसकी थेरीज उसकी प्रैक्टिसेस जो है वो स्टैटिक है। सो इसलिए अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी जो है वो इरेलीवेंट है। तो इस सवाल में हमने ये बात करनी थी।
نیکسٹ اس میں ایک کوشچن آتا ہے ایرسٹوٹل کے ریگارڈنگ، وہ ورچو ایتھکس کا وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی اتنی بات نہیں، وہ اپنے لیکچرز دیکھیں گے آپ کو اس میں سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی. ایک جو اس میں مشکل سوال تھا، اور اس کو کہہ لیں کہ وہ بالکل ہی آؤٹ آف کورس تھا یا کچھ بھی کہہ لیں، انڈکشن ہم نے پڑھا تو ہے، انڈکشن اور ڈیڈکشن، لیکن ہم نے فیلسیز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو انڈکٹیو فیلسیز تھیں، آلدو اٹ واز اے ویری ایزی کوشچن، لیکن وہ ایزی تبھی ہوگا جب آپ کو فیلسیز کا پتا ہوگا کہ فیلسیز ہوتی کیا ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پہلے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ جی آپ 4 فیلسیز کا ذکر کریں. انڈکٹیو فیلسیز اینڈ نیومرس 200 پلس فیلسیز ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے 4 آپ نے بتانی ہے، تو وہ 4 آپ کچھ بھی بتا سکتے ہیں. فیلسیز کیا ہوتی ہیں؟ فیلسی ہوتی ہے اگر غلط بات کو آپ نے پروف کرنا ہے تو آپ اس کے لیے بھی ایویڈنس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دس از فیلسی، اس کو کہتے ہیں، نارمل انگلش لینگویج کا ورڈ ہے. اچھا، اس میں بہت ساری تھیں، آئی پکڈ دیز 4. انسیروٹل ایویڈنس. These fallacious generalizing on the basis of some story that provides an inadequate sample. ٹھیک ہے، اب یہ اسٹوری میکنگ ہے کہ آپ اپنی پرسنل آبزرویشن سے اسٹوری ٹیلنگ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک عورت نے یا آپ کہہ لیں گے جی سگریٹ پیک پہ کچھ وارننگز لکھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کی ایک پرسنل آبزرویشن ہے کہ آپ کا بھائی اسموک کرتا ہے، تو آپ کہہ لیں کہ جی وہ تو کبھی بیمار بھی نہیں ہوا، تو میری اسمپشن یہ ہے کہ اسموکنگ کانٹ ریلی ہرٹ یو. ٹھیک ہے، حالانکہ غلط بات ہے، جب کہا اٹس انجریس ٹو ہیلتھ تو اٹ از، لیکن کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے دیکھا ہے کسی بندے کو اسموک کرتے ہوئے، تو وہ اسموکنگ اس کو ہرٹ نہیں کر رہی، تو اسموکنگ از ناٹ بیڈ ایٹ آل. سو دس از انسیروٹل ایویڈینس. دا نیکسٹ از آ جاتا ہے جی اپیل ٹو منی. This fallacy of appeal to money uses the error of supporting that if something costs a great deal of money, appeal to money کہ جتنی زیادہ آپ مہنگی چیز، ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جتنی زیادہ مہنگی چیز ہوگی نا اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہوگی. آپ اس کو دیکھ لیں، جنرلائز کر لیں کہ جو نارملی ہم کپڑے جو ہے مہنگے لیتے ہیں، کیوں؟ اگر وہی کپڑا ہمیں کوئی سستے اماؤنٹ میں مل رہا ہوگا ہم نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ اس لیے کہ جی اس کی کوالٹی مائٹ بھی اچھی نہ ہو. یہ بس ہماری پرسپشن ہے نا. تو اپیل ٹو منی کہ جو چیز جتنی مہنگی ہوگی وہ اتنی ہی اچھی ہوگی. تو اس کی ایگزامپل یہ، ہی از رچ سو ہی شوڈ بی دا پریزیڈنٹ آف آور پیرنٹس اینڈ ٹیچر آرگنائزیشن بیکاز ہی از رچ. نیکسٹ میں آتا ہے جی ڈبل اسٹینڈرڈ. اس میں کیا ہم نارملی ڈبل اسٹینڈرڈ، اب اٹس کوائٹ کلیئر فرام دا ورڈ ڈبل اسٹینڈرڈ. سو دیر آر مینی سچویشن ان وچ یو شوڈ جج ٹو تھنگز پیپل بائی دا سیم اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے، if in one of these situations use different standards for the two, your reasoning contain the fallacy of using a double standard. نارملی ہمارا ایک ہی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے چیزوں کو جج کرنے کے لیے، دو چیزوں کو جج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم اسٹینڈرڈ بدل لیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ یہاں پہ ہم بات کریں کہ جی جاب پوسٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم بات کریں کہ جی ایک جاب ہے، اس میں اسکریننگ کے لیے، اسکریننگ ٹیسٹ میں 70% مارکس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گے. اگر 70% somebody can get 70% somebody میں صرف میل امپلائیز آتے ہیں. ٹھیک ہے، 70% اگر میل ہوں گے، 70% اسکور کر لیں گے تو ہم ان کو جاب دے دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ویمن اس کو کمپیٹ کرتی ہے تو اس کے لیے 80% ہونا ضروری ہے. حالانکہ جاب پوسٹنگ کے لیے آپ کو کرائٹیریا تو ایک ہی رکھنا چاہیے، لیکن یہاں پہ انہوں نے ڈبل اسٹینڈرڈ کر دیا. اینڈ دا لاسٹ ون از دا اویلیبلٹی ہیورسٹک. اس میں کہتے ہیں جی وی ہیو این انفارچونیٹ انسٹنکٹ ٹو بیس این امپورٹنٹ ڈیسیژن آن این ایزیلی ریکال ڈرامیٹک ایگزامپل even though we know the example is atypical. It is a specific version of the fallacy of confirmation bias. اس میں ہم ایک انفارچونیٹ انسٹنکٹ کو اپنے مائنڈ میں بٹھا کے، وہ کتنا خوف سا آ جاتا ہے، تو ہم نے کوئی ایسی خوف زدہ ایونٹ دیکھا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی پازیٹیو چیز کو بھی اوائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک عورت جو ہے وہ کار کریش میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو فائر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیوں؟ اور مطلب اس کا کار کریش میں اس کو فائر لگ جانا اور اس کی موت کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز شی واز انیبل ٹو انبکل ہر سیٹ بیلٹ. تو اس باعث سے ہم یہ ایک کانسیپٹ بنا لیتے ہیں، ہم ایک مائنڈ میں ہم ایک پکچر بنا لیتے ہیں کہ
अब से हम भी सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हो सकती है जिसकी वजह से हम जो है हमें प्रॉब्लम हो सकता है, हम मर सकते हैं जस्ट बिकॉज वी वेयरिंग अ सीट बेल्ट. सो इस तरह ये चीजें होती हैं. ऑल दो आई कैन एडमिट, और ये चीज जो है मे बी किसी ने अगर नॉर्मली इंडक्टिव और डिडक्शन मेथड में आज सच नहीं, बट अगर हो सकता है किसी ने बहुत डीप एनालिसिस और डीप स्टडी की हो फिलोसफी की, और जो प्रॉपर फिलोसफी के स्टूडेंट्स हों, तो दे वर एबल टू अटेम्प्ट दिस पेपर या स्पेसिफिकली दिस क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन एक ऐसा था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, या आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मली आप पढ़ रहे थे उसमें से नहीं था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, बर्गसन क्रिटिक कांट्स फिलोसफी. अब इसमें बर्गसन और कांट को अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि बर्गसन ने जब आप किसी भी फिलोसफर को पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें क्रिटिसिज्म ऑटोमेटिकली आता है. बर्गसन से पहले जो फिलोसोफर है, ठीक है, वो जो बर्गसन के बाद आ रहा है, वो बर्गसन को जो है वो कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है. और बर्गसन से पहले जो फिलोसोफर है बर्गसन उसको क्रिटिसाइज कर रहा है. तो ये एक चेन रिएक्शन चलता आ रहा है पूरे फिलोसफी के सब्जेक्ट्स में, कि जो आपका प्रीडिसेसर फिलोसोफर है, जो सक्सेसर फिलोसोफर है, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म चल रहे हैं. किसी की कोई बात बुरी लगी है या कोई बात से वो इख्तलाफ करते हैं, तो वो उसकी बेस पे अपनी पूरी थ्योरी बना देंगे. ठीक है, तो बर्गसन का कांट की फिलॉसफी पे क्रिटिसाइज किया है उसने इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेस और कॉजालिटी, या आप कह लें कॉन्शियसनेस है, ठीक है, या फ्री विल. टाइम एंड फ्री विल, या कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली फ्री विल. सो टाइम और फ्री विल पे उसने इसका क्रिटिसिज्म किया है, और यही आपको पेपर में बताना भी था, जिसको बर्गसन की थ्योरी में हम इसको प्रोसेस थ्योरी भी बोलते हैं. ठीक है, प्रोसेस फिलोसफी. प्रोसेस क्या, इट्स अ गोइंग थिंग ना, जो खत्म नहीं हो रही, तो इट्स अ प्रोसेस फिलोसफी के पहले वालों ने आप पे क्रिटिसाइज किया, आपने अगले पे क्रिटिसाइज किया, सो इट्स जस्ट लाइक दैट. तो यहाँ पे वो बात करते हैं ड्यूरेशन की, जिसमें वो उसको टाइम और कॉन्शियसनेस में लेकर आते हैं, और वो कहते हैं लाइक टाइम स्पेस और कॉजालिटी, या आप कह लें कि टाइम को वो एक्चुअली में ड्यूरेशन बोले. ड्यूरेशन क्या आ रहा है, टाइम और कॉन्शियसनेस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्गसन टाइम जो है वो क्वांटिटेटिव या होमोजेनस नहीं है, टाइम इज चेंजिंग. ठीक है, वो वक्त एक सा नहीं है, वक्त बदल रहा है, हर हर आने वाले लम्हे में वक्त बदल रहा है. सो इसलिए जो है टाइम इज नॉट इमोबाइल, कि वो मूव नहीं कर रहा, वो स्टैटिक है, नहीं. बट कांट ने उसको स्टैटिक कहा था. बर्गसन के लिए स्टैटिक जो है इट्स स्पेस, बट टाइम इज नॉट अ स्टैटिक वन. ठीक है, Bergson's idea of freedom depends entirely upon the notion of duration, which means a misinterpretation of the nature of time inevitably leads to a misinterpretation of duration. अगर आप टाइम को मिसइंटरप्रेट करें तो आप ड्यूरेशन को मिसइंटरप्रेट करें, और फिर आप फ्रीडम या फ्री विल को मिसइंटरप्रेट करेंगे. ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. इसी तरह वो कह रहे हैं कि जी टाइम अगर वो स्टैटिक होता है तो इट इज इक्वल टू स्पेस, वो होमोजेनियस हो गया. ठीक है, तो उसमें दो इसके पार्ट्स है. एक तो ये टाइम और स्पेस को उन्होंने कहा कि जी टाइम इज मोबाइल, मूव कर रहा है, टाइम स्टैटिक नहीं है, इट्स अ डायनामिक. और दूसरा जक्सटपोजिशन में ही कांट का क्या है, ही अंडरस्टैंड्स दैट द ओनली वे इन व्हिच कॉन्शियसनेस could perceive psychic states was by juxtaposition, failing to notice that there's no way states can juxtapose in duration, and when they do, it is necessary in space. So according to Kant, state of consciousness है वो homogeneous है और measurable है, जैसे कि space. जबकि बर्गसन इसके अगेंस्ट है, वो कह रहे हैं कि टाइम जो है वो मेजरेबल नहीं है. इफ इट्स मेजरेबल इट्स स्पेस, एंड इफ इट्स अनमेजरेबल तो वो टाइम कहलाएगा. सो ये इनमें क्रिटिक का पॉइंट था जो हमने डिस्कस करना था क्वेश्चन में. किसी को भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देना है, जो कि फिलोसोफर को अगर बर्गसन का थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, कांट का देंगे, टाइम पीरियड थोड़ा सा बता देंगे, एंड देन फिर हम बताएंगे कि अब देखें बर्गसन के मेन जो काम आ रहे हैं वो ये टाइम एंड फ्री विल, इस पे उनका कॉन्फ्लिक्ट आ गया.
میٹر اینڈ میموری, کریٹو ایوولوشن اینڈ ٹو سورسز آف morality اینڈ ریلیجن. تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں تاکہ ایگزامنر کو بھی آئیڈیا ہو کہ آپ نے کچھ پڑھائی کی بھی آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ برگسن اور کانٹ کا ہم نے تھوڑا سا اوورویو لیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی فوکالٹ اور ڈیریڈا کی ڈبیٹ. اچھا, اب یہ ویسٹرن فلاسفر ہیں, ٹھیک ہے. اب ویسٹرن فلاسفی میں ہمارے پاس ایک پریگمیٹزم کا کوشچن آ گیا اور ایک ہمارے پاس یہ فوکالٹ اور ڈیریڈا کا کوشچن آ گیا. اب اس میں پہلے بتائیں گے کہ فوکالٹ اور ڈیریڈا تھے کون, ٹھیک ہے. ڈیریڈا کی کیا ورکنگ تھی, فوکالٹ کی کیا تھی. ڈیریڈا کی جو ہے وہ ڈیکنسٹرکشن موومنٹ بھی تھی کہ وہ ریلیشن شپ بتا رہے ہیں ٹیکسٹ ٹو میننگ میں کیا ہے, ٹھیک ہے. ہی واز دا پوسٹ ماڈرنسٹ, پوسٹ اسٹرکچرلسٹ concerned with very abstract and unpoliticized matters. فوکالٹ جو ہے وہ تھوڑے ان کے کچھ سملیرٹیز بھی تھیں, کچھ زیادہ جو ہے وہ اپوزٹ باتیں تھیں. سو ہی واز این ہسٹورین آف آئیڈیاز, سوشل تھیورسٹ تھے. He deals with the relationship between power and knowledge and how they're used for social control. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت آپ ان کا انٹرو دیں گے, اس کے بعد آپ بتا دیں گے کہ ان کا بیسک پوائنٹ آف کانفلکٹ کیا رہا یا ان کی ڈیبیٹ کیا کس پہ رہی. ان کی ڈیبیٹ بیسیکلی تھی ڈیکارٹس کے کوگیٹو ڈیبیٹ, ٹھیک ہے. کوگیٹو جو ان کا I think therefore I am, cogito ergo sum. تو یہ ایک پوائنٹ آف ڈیبیٹ رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں, جس پہ ہسٹری آف میڈنس like cogito and the history of madness it's a 1963 پیپر جو کہ ڈیریڈا نے لکھا, جو کہ فوکالٹ کی ہسٹری آف میڈنس کا جواب تھی. پھر اس میں انہوں نے کوشچنس کیے انٹینشن آف ویزیبلٹی آف فوکالٹ کی بک پہ, particularly in relation to historical importance attributed by Foucault to the treatment of madness by Descartes. کیونکہ فوکالٹ کے اکارڈنگ ڈیکارٹس کا جو کانسیپٹ تھا یہ اٹس a more mad thing, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے یہ والی ڈیبیٹ بتانی تھی. اس میں آگے بھی بہت ساری وہ ایک سیریز آف ڈیبیٹ چلی ہیں, آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گی, اور بھی جو کوشچن, تاکہ آپ کو تھوڑا سا ٹیکسٹ مل جائے پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. نیکسٹ ٹائم اگر کوئی ایسے سوالات آتے ہیں تو آپ اس کو پیپر میں ڈال دیں. اچھا, پھر ہمارے پاس سوال آتا ہے جی, جو لاسٹ ہمارا کوشچن تھا, جو شارٹ ٹاپکس تھے وہ. اچھا, اس سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے اقبال کا جو نیشے پہ کرٹیسزم ہے, اس کا بھی ایک پورا ایک میرے پاس ایک اس کا ہے نوٹ کہہ لیں یا پیپر کہہ لیں, وہ پورا میں وہ بھی شیئر کر دوں گی, آپ اس کو بھی پڑھ لیں. اس میں کیا ہے, اقبال کا پرفیکٹ مین اور نیشے کا سپر مین, اس میں کچھ کانٹرڈکشن آتی ہے. تو وہ کرٹیسزم انہوں نے بہت سی جگہوں پہ کیا ہے, کہ ان کے ریلیجس اسپریچل تھاٹس پہ بھی کیا ہے, کہیں پہ ان کو جو ہے کافی فیور میں بھی انہوں نے بات کی ہے, کوئی اپوزٹ بھی بات کی ہے. تو یہ بہت ساری باتیں اس میں اس پیپر میں آپ پڑھ لیجیے گا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیسیکلی اس میں لکھنا کیا تھا, ٹھیک ہے. ان کے ریلیجن پہ, کرسچینٹی ان کا ریلیجن تھا, تو انہیں پتا وہ ساری باتیں تھی کہ کس طرح سے وہ ریلیجس تھاٹس ان کی کس طرح تھیں, جو انہوں نے باتیں کی. تو ان کا گاڈ کے بارے میں کیا ہے, اور اقبال کا جو پرفیکٹ مین ہے وہ کون ہے, اور جو نیشے کا سپر مین ہے وہ کون ہے, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ کوشچن اس میں شاہ ولی اللہ کا آتا ہے پوائنٹ, وہ آن تقلید. تقلید کے اگر آپ نے پاکستان اسٹڈیز ڈیفینیٹلی پڑھا ہوا ہے, پاکستان افیئرس, تو اس میں شاہ ولی اللہ کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے. تقلید ہوتی ہے بیسیکلی بلائنڈ فالوئنگ, جس کو ہم کہتے ہیں نہیں اندھی تقلید. تو تقلید از ایکچولی دا بلائنڈ فالوئنگ. اس میں اب انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ اب یہ ٹائم آپ دیکھیں کہ جو شاہ ولی اللہ کا ٹائم تھا وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جب سارے اکٹھے رہتے تھے, پری پارٹیشن کی بات ہے, یہ اس ٹائم کی بات ہے. اور اس ٹائم پہ پاکستان کے پاکستانی مسلمانوں کے کیا حالات تھے, برٹش ایرا تھا, کیا حالات رہے ہیں, ٹھیک ہے, برٹش راج رہا ہے. تو اس میں مسلمانوں کی کیا سچویشن تھی, کس طرح ان کا ڈاؤن فال چل رہا تھا, اور اس پہ انہوں نے ریلیجیسلی کس طرح انہیں اٹھایا ہے مسلمانوں کو, ٹھیک ہے. جس طرح مجدد الف ثانی کی بات کرتے ہیں ہم, اور ریلیجس ریفارمرز کی بات کرتے ہیں, تو شاہ ولی اللہ از ون آف دا ریفارمر. تو اس میں ہم نے وہ بتانی تھی بات کہ وہ کس طرح انہوں نے کرٹیسائز کیا تقلید کو, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے قرآن اور سنہ کو ہی, جو پروفیٹک ٹیچنگز ہیں, آپ نے ان کو ہی فالو کرنا ہے, نو میٹر وٹ دا سچویشن از. آپ کے جتنے بھی کوئی جورسٹ ہوں, اور جتنے بھی آپ کو ابھی حالات لگ رہے ہوں کہ کوئی ایسے اسلامک اسکالرز ہیں, ان کو فالو نہیں کرنا. آپ نے صرف اور صرف پروفیٹک ٹیچنگز کو ہی فالو کرنا ہے جو آپ کے پاس قرآن اور حدیث میں ہے.
ٹھیک ہے. فائنل ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ریوائول آف ریلیجیس سائنسز. امام غزالی کے بارے میں انہوں نے کہا. تو امام غزالی کو ہم نے پڑھا ہوا ہے جیسا انہوں نے انکوہرنس آف فلاسفر جو ریفیوٹیشن آف فلاسفرز دیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور ان کا یہ بھی کام تھا کہ انہوں نے ریلیجیس سائنسز کا ریوائول میں بھی انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ ان کی ایک بک ہے ریوائول آف ریلیجیس سائنسز. تو اسی پہ کوشچن پوچھا گیا تھا ایکچولی میں آپ سے. تو یہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ اس میں ایز اٹ از آپ نے ان کے بک کے بارے میں بتانا ہے کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا تھیولوجی میں, فقہ میں, صوفزم میں, اور یہ فلسفی کے اگینسٹ تھے. اور اس ایک بک میں جو ریوائول آف ریلیجیس سائنسز ہے اس میں ان کے کیا کیا انہوں نے میجر سیکشنز تھے. تو یہ 4 میجر سیکشنز تھے جس میں ایکٹس آف ورشپ ہے, نارمز آف ڈیلی لائف ہے, ویز آف پیڈیشن ہے, اینڈ ویز ٹو سیلویشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اس میں 4 مین چیزیں بتانی تھی. اس پہ شارٹ ایک نوٹ تھا 10 مارکس کا. the rest was میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. جو میرے پاس جن کا ریڈنگ مٹیریل میرے پاس اویلیبل ہے میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دوں گی. تو یہ ہمارا پیپر تھا فلسفی کا CSS 2022 کا. آئی ہوپ اس سب کے بعد آپ کو یہ اتنا مشکل نہیں لگ رہا ہوگا جتنا لگ رہا ہے. اچھا, ایک اور ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گی, جیسے کہ اب آپ نے پیپر دیکھا ہے تھوڑا سا ٹرکی ہو گیا پیپر. وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ فلسفی کا پیپر ٹرکی ہوگا. ٹھیک ہے, ایز وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ ان ادر پیپرز ایز ویل. ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم ہمیشہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نہیں یہ پیپر تو ٹرکی. لیکن کیونکہ فلسفی میں اب دیکھیں جیسے جیسے ٹرینڈ بدل رہا ہے, لوگ فلسفی کو بہت زیادہ آپٹ کرنے لگے ہیں. اب جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں ہوں گے, نمبر آف اسٹوڈنٹس بڑھ رہے ہیں, تو پیپر پیٹرن وہ بدلتے رہیں گے. وہ اب اس کو, لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب دیکھیں نارمل ہمارے پاس جو سوال آتے تھے امپیریسسٹ پہ, ریئلسٹ پہ, جو ویسٹرن اولڈ فلسفیز تھیں, گریک فلسفرز تھے, ان پہ کوشچن کم آئے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیوں آئے نا, لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, کیوں آئے کم. کیونکہ نارملی ہم کیا سالو کرتے تھے, ہم پڑھتے کیا تھے, ہم پلیٹو, سوکریٹیز, ایرسٹوٹل پڑھ لیے. ٹھیک ہے. ہم مسلم فلسفر اور ویسٹرن چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے. یہ 2 فلسفرز, یہ 2 برانچز آف فلسفی ہم چھوڑ دیتے تھے, مسلم اور ویسٹرن. ہم کیا کرتے تھے کہ ہم صرف ایک مین جو گریک فلسفرز ہم وہ پڑھ لیتے تھے, جو ہمیں لگتا تھا کہ میکسیمم اسی میں سے ہمارے پاس آئے گا. ریشنلسٹ آ گئے, امپیریسسٹ آ گئے, اس طرح کے فلسفرز آئیں گے. لیسٹ ہمارا ایک کوشچن مس ہو گیا تھا جس میں ہم نے ایگزامن کرنا ہے مارکس ویو آن ہیومن کانشیسنیس. اب اس میں آپ کو اپیرنٹلی کیا لگتا ہے کہ اٹس اے بٹ ٹرکی کوشچن جس میں ہیومن کانشیسنیس کی بات ہو رہی ہے, اور ہم نے تو کلاس کانشیسنیس پڑھا ہے, اور ہمیں تو کلاس ڈفرینسز پتہ ہے, ہمیں مارکس کا یہ نہیں پتا, ہیومن کانشیس نہیں پتا. اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ کوشچن, یہ کوئی آؤٹ آف کورس بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے جو آپ نے پڑھا نہ ہو. اٹ از جسٹ دا سیم. صرف آپ نے اس کو کیسے تھوڑا سا ارینج کرنا ہے, جو کلاس کانشیسنیس پڑھی ہے اس کو ہیومن کانشیسنیس کے ساتھ لے کر آنا ہے. کیسے؟ جیسے ہیومن کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اسی طرح وہ اپنی کلاس کانشیسنیس کے ساتھ بھی اویئر ہو رہا ہے. اس میں یہ کلاس کانشیسنیس ڈیولپ ہو رہی ہے ود دا ڈیولپمنٹ آف ہیومن. ایک پرولیٹیریٹ کلاس ہے, تو اس میں جو پرولیٹیریٹ لوگ ہیں یا جو پرولیٹیریٹ بچے ہیں وہ اپنے آپ کو اسی پرولیٹیریٹ بچوں میں ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ ایک غریب کا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو یہ پتا ہے کہ اس کے ماں باپ محنتی ہیں, وہ ڈویژن آف لیبر جو چل رہا ہے ان کو یہ کام کرنا ہے, ان کے اوپر ایک بورژا کلاس بیٹھی ہوئی ہے, وہ لینڈ لارڈز ہیں, انہوں نے کام کرانا ہے ان سے. سو یہ والی جو کانشیسنیس ہے یا یہ جو اویئرنیس ہے, یہ ایک چھوٹے سے بچے کو پہلے سے پتا ہے, کیونکہ اس کی ہیومن ڈیولپمنٹ جیسے وہ چھوٹا ہے, پھر وہ ایک ایڈلٹ میں آیا ہے, پھر وہ ایک ایلڈر میں آ گیا, تو یہ والی چیزیں ود دیئر ڈیولپمنٹ ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لائک وائز بورژا کلاس کے جو بچے ہیں وہ جیسے بڑے ہو رہے ہیں, تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ان کا بنا ہوتا ہے. سو دس از ہیومن کانشیسنیس, جو کہ ہم نے کلاس کانشیسنیس کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتانا تھا پیپر میں. اس میں اور کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ پیپر سارا میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے, کوئی اس میں ایسی مشکل بات نہیں تھی. ہاں تھوڑا سا ٹرکی تھا, ٹرکی بھی نہیں تھا, بس تھوڑا سا اس نے کنفیوژن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. سو یہ ایک اسٹوڈنٹ کی نیچر ہے, اس کو پیپر وہ جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایکسپیکٹیشن کے بغیر کوئی چیز آئے گی تو اس کو تھوڑا سا ڈفرنٹ لگے گا. سو یہی بات تھی. the rest of the paper was easy اگر آپ کی پراپر طریقے سے پریپریشن ہوئی بھی, اگر آپ کو A to Z چیزوں کا پتا ہے تو.
ٹھیک ہے، کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی کوئری ہو، پلیز ڈو آسک می. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.